یار کوچل میں نے سنا ہے زرداری صاحب نے 20 لاکھ روپے کی تقریر لکھوائی ہے. لکھوائی ہے نہیں، لکھوائی تھی. یہ جو یو این او میں انہوں نے پچھلے دنوں سپیچ کی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ مارک سیگل نے لکھی تھی. مارک سیگل جانتے ہو نا، جو لابسٹ ہے پاکستان کا، وہ بی بی کے دور سے ہی لابنگ ہماری وہی کرتا ہے، اور اس نے یہ سپیچ لکھی تھی، بڑی مشہور سپیچ جو صرف 5 صفحے کی مختصر سی سپیچ تھی. تو کاغذ تو مہنگا تھا گولڈن. گولڈن نہیں تھی، وہ وائٹ کاغذ پہ لکھی تھی سپیچ. اس کی جو اہم ترین بات ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو اس میں کشمیر کا تذکرہ ہی نہیں تھا سرے سے. تو لکھی گورے نے ہے، اس میں پھر کشمیر کا کیسے تذکرہ ہو جائے جی؟ اور دوسرا یہ کہ 20 لاکھ روپے میں یہ آپ کو پڑی ہے. 20 لاکھ ہاں جی، روپے میں $25,000 اس کا معاوضہ تھا. تو وہ ضائع ہو گئی ہے یا اسے دوبارہ بار بار کیا جا سکتا ہے؟ مطلب پیسے پورے کرنے کے لیے. یار 20 لاکھ روپے یعنی پورا کرنا کیا کرتے ہو؟ ایک ہی دفعہ بس کرنی ہوتی؟ ہاں جی، ایک ہی دفعہ کرنی ہوتی یار، نہ یہ کیا کرو حرکتیں. نہیں تو یہ ہمارے لیڈر صاحبان خود کیوں نہیں لکھتے تقریریں؟ ان کی وڈی انگل درد کرتی ہے. لکھنی چاہیے سپیچز، اپنی خود ہی لکھنی چاہیے. جتنے بڑے لیڈرز ہیں دنیا کے وہ اپنی سپیچز خود لکھا کرتے تھے، لیکن اب کہتے ہیں نا کہ اب چونکہ کام کی نوعیت ایسے ہو گئی ہے، مصروفیات اتنی ہو گئی، لائف اتنی فاسٹ ہو گئی ہے، اور پھر موضوعات اتنے زیادہ آ گئے ہیں، مطلب آپ کو بے شمار ایشوز پہ گفتگو کرنی پڑتی ہے جو آپ نے کبھی سنے بھی نہیں ہوتے. اس لیے ہر ایک نے اپنا سپیچ رائٹر، بلکہ سپیچ رائٹرز کا پینل بنا رکھا ہے، اور وہ عام طور پر لکھ لے. بٹ دس از ناٹ گڈ. سپیچ اپنی ایک ڈرافٹ کم از کم، پہلا مسودہ آپ کو خود لکھنا چاہیے، وہ دیں آپ. میں نے تو جن لوگوں کو کرتے دیکھا کام، مطلب بی بی یہی کیا کرتی تھی. بی بی اپنی سپیچ خود لکھا کرتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ ڈسکس کر لیتی تھی. اس میں قطع و برید جو ہے وہ ہو جایا کرتا تھا. بعض سپیچز لکھی ہوئی آ جاتی ہیں اداروں کی طرف سے، محکموں کی طرف سے، مختلف تنظیموں کی طرف سے، کہ جی آپ نے ہمارے ہاں آ کے بات کرنی ہے، یہ سپیچ ہے. وہ اس میں سے نوٹس لے لیتی تھی. بات وہی بھٹو صاحب کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ وہ یہی کیا کرتے تھے. اور نہیں تو یہ جو میں بسم اللہ مرشد پاک سرکار، میرے مرشد پاک تو خود ہی لکھتے ہوں گے. نہیں، وہ بھی خود نہیں لکھتے. تو وہ کیا صرف تویز تاغ ہی لکھتے ہیں؟ نہیں ویسے عرس کے دنوں میں تو خود ہی اپنی تقریر کیا کرتے ہیں. ہاں یار، عرس کا تو سیکرٹری کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اولیاء کرام کا، بزرگوں کا. نہیں، عرس کے بارے میں تو وہ ظاہر ہے خود ہی لکھتے ہوں گے، ان کی اپنی اسپیشلائزیشن ہے، ان سے بہتر کون لکھ سکتا ہو. ہے یہ بڑا مشکل کام، میں تو بہت ڈرتا ہوں تقریر سے. تقریر بڑا مشکل اور بڑا اہم کام ہے. آپ پرانے زمانے میں دیکھیے کہ لوگ تقریر سیکھنے سکھانے بڑی دور دور جایا کرتے تھے، اور کہتے ہیں کہ اقتدار کا اس سے بڑا گہرا تعلق، اگر آپ سپیچ اچھی نہیں کر سکتے، اچھی جاندار تقریر نہیں کر سکتے، تو قیادت جو ہے وہ آپ سے بہت دور رہتی ہے. آپ کبھی بھی اچھے قائد نہیں بن سکتے، آپ کبھی بھی حکمران نہیں بن سکتے. اور مجھے کیا بتاتے ہو، میرے ساتھ تو ایک ہڈ بیتی ہے. وہ کیا؟ میرے محلے میں کاؤنسلر کا الیکشن تھا. وہ کاؤنسلر نے بھی کہا ہوگا بچوں کو، محلے کے لڑکے آگے، یہ صاحب آپ کی تقریر ہے وہاں پہ. اچھا. میں تیار تیور ہو کے چلا گیا، میں نے اوپر والا بٹن بھی بند کیا. میں نے سوچا یار یہ اوپر والا بٹن بند ہو تو پھر بڑی اچھی تقریر ہوتی. اکثر لیڈر یار تم دیکھتے نہیں اوپر والا بٹن بند کر کے تقریر کرتے. انہوں نے ٹائی لگائی ہوتی ہے یار. اب شلوار قمیض کے اوپر ٹائی لگا کے میں مداری لگنا شروع ہو جاتا. میں نے واسکٹ اوپر پہنی، میں نے کہا یہ میرا حال تقریر کو سپورٹ کرتی. لو جی میں چلا گیا، تالیاں توڑیاں بھی بجی ایمان سے، میں نے سنی خود. اس وقت تک مجھے ہوش تھی. لو جی میں نے مائک ایسے اوپر کیا تو میری ادھی جان نکل گئی. مجھے ایسے لگے میرے بازوؤں میں کوئی ہوا بھر رہا ہے، ٹانگیں میری نیچے سے کانپ رہی تھی. مجھے لگے مجھے دورہ پڑ رہا ہے. یار یہ ہوتا کیا ہے ویسے؟ یہ گلاسوفوبیا ہوتا ہے. یہ جو سٹیج فرائٹ کہتے ہیں اس کو، سٹیج فرائٹ. یہ بھی کوئی بیماری ہے؟ یہ سٹیج سے ڈرنا، پبلک کو فیس کرنا، اس سے جو ڈر ہوتا ہے نا، اس کو بڑے بڑے عالم لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، وہ بیچارے پبلک کے سامنے آ کے رہ جاتے ہیں. یہ کہتے ہیں جس طرح ہم نہیں کہتے کہ مائک کے آگے آ کر ہر ایک سے بولا نہیں جا سکتا، اور کیمرہ اور مائک دونوں اکٹھے ہو. توبہ توبہ. یار میں تمہیں کیا بتاؤں، جب مائک میں نے سیدھا کیا ہے، اچھا، میں نے صرف اتنا ہی کہا ہے، خواتینو حضرات، میں بلہوش امان سے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں پیچھے کو کہیں گر گیا.
यार बाकायदा बेहोश हो गए? यार बकायदा ही बेहोश हो, और कोई पार्ट टाइम भी बेहोशी होती है। मुझे जब होश आया, एक लड़का मुझे पानी पिला रहा था और दूसरा मेरी जेब से पैसे निकाल रहा था। मैंने उसे पकड़ लिया फौरन। किसे पता, जेब कतरे को? और क्या, पानी पिलाने वाले को। यार तुम बिल्कुल ही बेवकूफ आदमी हो। पानी पीने से होश तो मुझे आ गई हुई थी, मैं जानबूझ के आंखें मीट के लेटा हुआ। अच्छा। जब उसने जेब में हाथ डाला है, मैंने फिर एकदम होश में आने का ड्रामा किया और पकड़ लिया उसको। अच्छा। यार तुम्हारी जेब से पैसे, यार कैसा अजीब आदमी। और उसने सोचा होगा ये साहब तो अब गुजर गए हैं, पैसे जाया ही होने हैं, निकाल लेता हूँ। उसको क्या पता था अल्लाह ने रहमत कर देनी है, मैंने फिर खड़ा हो जाना। उस पे रहमत हुई, उस पे तो सहमत हुई। बड़ी वहां मेरी बेइज्जती हुई यार, लोगों ने मेरी शेर डाल दी, बल्कि मेरा तखल्लुस रख दिया, अजीजी बलहोश। बड़ा मैं शर्मिंदा हुआ, फिर मुझे चढ़ा गुस्सा। मैंने फिर बड़ी तैयारी की, शीशे के आगे खड़े होकर घर में मैंने बड़ी तकरीर की, पूरी एक्शन बना 3-4 घंटे तकरीर की। फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह ने मुझ पर रहमत कर दी। यानी फिर तुम्हें तकरीर करनी आ गई? नहीं, मुझे ये समझ आ गई कि ये तेरे बस का काम नहीं। अल्लाह ने रहमत कर। अच्छा, ये इंतहाई दिलचस्प गुफ्तगू है। इसके फन्ने खिताबत से हम गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। ख़वातीन व हज़रात, हम लेते हैं क्विक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।